بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 217، سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 36۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، یہ دعا ہر داعی کے لیے ضروری ہے اور حرز جان ہونی چاہیے۔ جو انسان دعوت دیتا ہے اور جو بھی حق بات بیان کرتا ہے، کسی جگہ میں اس کو تقریر یا بیان کرنا ہو تو ضرور بضرور اس دعا کو وہ پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے ساتھ ساتھ ربی زدنی علما، اس کو بھی اضافہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا فرمائیں گے اور اس کی بات لوگوں میں اثر انداز کریں گے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ناموافق باتیں پیش آنے پر ہمت نہ ہار جاؤں، تو ہمت ہار جانے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے دعا مانگی، اور فریضہ رسالت کی ادائیگی میں چونکہ بہت بڑی دشواریاں اور تکلیف پیش آئے گی تو میں گھبرا نہ جاؤں، اور فرعون کے جاہ و جلال اور دبدبے کے سامنے میں دب نہ جاؤں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنے لیے معاون مانگا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں تنہا سے دو اچھے، اور اپنا ساتھی، اور ساتھی بھی ایسا جو معاون ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم آپ کی تسبیح پڑھیں اور آپ کو یاد کریں، یعنی اللہ کا ذکر حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ایسا سازگار ماحول انسان کو تلاش کرنا چاہیے جہاں ساتھی اچھے ہوں، ماحول اچھا ہو، تو انسان تب اللہ کی یاد کر سکتا ہے۔ اس دعا کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3-4 سال بڑے تھے، اور فوت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صحرا سینا کے اندر پہلے ہوئے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی دعا اس لیے مانگی ہے کہ وہ انتہائی فصیح اور بلیغ تھے زبان میں، تو ساتھ مددگار اور معاون ہونا ضروری ہے۔ وزیر کا معنی یعنی میرا معاون اور مددگار ہوگا، اور عذری معنی میرا بوجھ، مراد میری پیٹھ میں اس کے ذریعے مضبوط کروں گا، معنی اشارہ مضبوط کروں اس کے ذریعے، عذری معنی اپنی پیٹھ میرا مضبوط ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیری مانگ تجھے دے دی گئی ہے۔ سؤلک کا معنی مسئول یعنی حاجت، جو تو نے حاجت مانگی ہے وہ حاجت قبول نہیں ہے بلکہ عطا کر دی گئی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ زبان کی لکنت ختم، فرعون کے جاہ و جلال اور دبدبے سے تو نہ ڈرے گا، نہ گھبراہٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تیرا روب الٹا فرعون پر اللہ ڈال دیں گے۔ دعا کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کہا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ یا تو اس کو وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے، اور یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، جیسے کہ یہاں کا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یا یہ کہ اس کی دعا کو بطور عبادت کے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیوں نہ تیری دعا قبول کی جائے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا تجھ پر ایک مرتبہ پہلے، مرتن اخرى ایک اور مرتبہ کہ بچپن میں جب تو نے مجھ سے مانگا ہی نہ تھا اور بن مانگیے میں نے تیری حفاظت کی، اور میں نے تجھے فرعون اور اس کے ظلم سے بچایا اور تیری والدہ کی حفاظت کی، تو اب تو مانگتا ہے تو تجھے مانگنے پر کیوں نہ عطا کروں، جب کہ میں رحمان ذات ہوں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، وہ جو پہلی مرتبہ دعا کی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ اذ اوحینا، جس وقت ہم نے وحی کی یعنی الہام کیا، الی امک تیری ماں کی طرف، ما وہ بات، یوحی جو
ان کی طرف الہام کی گئی تھی۔ وہی کے بہت سارے معنی ہیں، فطرت میں ڈال دینا، جیسے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ شہد کی مکھیوں کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر یا پہاڑوں پر یا درختوں کے اوپر اپنے چھتے بناتے ہیں اور اس سے شہد نکالتی ہے اور مختلف قسم کے پھلوں کے جوس نکالتی ہے۔ اور وہی کے دوسرے معنی ہے کہ فرشتہ شکل میں آ جائے، جیسے کہ حضرت مریم کے پاس جبرائیل امین آئے تھے ایک انسانی شکل میں۔ اور وہی کے معنی یہ بھی ہے کہ الہام کرنا، تو یہاں الہام والا معنی مراد ہے اور یہ زیادہ راجح ہے۔ اذا اوحینا معنی ہم نے الہام کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جو دل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے اس کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تو فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا ہے۔ 3 ماہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو چکے تھے اور حالات بڑے سنگین تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی ہی غمگین اور پریشان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق بنایا جائے کشتی نما اور اس کو دریا نیل میں پھینک دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیا اور بڑی بہن کو حکم دیا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جائیں، اس کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ وہ دریا سے آگے ایک نہر جا رہی تھی فرعون کی طرف، اس نہر جو ایک شاخ تھی اس میں وہ صندوق چلے گیا اور سیدھا فرعون کے گھر کے سامنے، وہاں ایک عورت تھی، اس عورت نے اس صندوق کو اٹھایا اور یہ سمجھا کہ اس کے اندر کوئی مال ہوگا، تو جب لے کر فرعون کے گھر والے بیوی کو دکھایا تو وہ رانی نے اس کو جب کھولا تو اس میں ایک پھول جیسا بچہ نظر آیا اور اس سے کہا کہ اس بچے کو ہم رکھیں گے۔ فرعون ڈر گیا اور فرعون نے کہا یہ بچہ کہیں میرے لیے خطرہ نہ ہو، کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے تو وہ خطرہ ہی ٹل جائے گا، یا اگر ہمارا بیٹا ہو گیا تو ہمیں یہ نفع دے گا اور اس سے ہمارا نقصان نہیں، اس کو رکھنا چاہیے۔ بادل ناخواستہ فرعون اس کو پالا، یا یہ کہ فرعون بار اپنی فوج کے ساتھ نہر کے ارد گرد کنارے پر گشت کر رہا تھا اور ساتھ اس کی پولیس اور فوج والے تھے۔ سامنے ایک صندوق آیا اور صندوق آ کر ایک درخت کے سامنے رک گیا، اس لیے موسیٰ کا معنی منہ کا معنی پانی اور سی کا معنی درخت، تو وہ بچہ جو پانی میں درخت کے پاس سے اٹھایا گیا ہے، اس لیے اس کے معنی کا معنی بھی یہی ہے۔ عورتوں کو جب لایا گیا دودھ پلانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے عورتوں کا، یعنی کافر عورتوں کا دودھ بند کر دیا اور کسی عورت کے دودھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ پیا۔ وہ بہن کھڑی ہوئی تھی شاہی دربار کے سامنے، اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں ایک عورت جو اس کو دودھ پلائے گی، تو ان سے کہا گیا جاؤ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور جب جا کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ بچہ دودھ پینے لگ گیا اور آپ خوش ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اس کو آپ پالیں اور آپ کو ہم ماہواری تنخواہ بھی دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں نہیں رہتی، میرے اور بچے بھی ہیں، میں واپس جاؤں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے کر اپنے گھر آئی اور فرعون کی طرف سے ان کو تنخواہ اور وہ ماہواری بھی ملتی تھی، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ انقذفی ہی معنی ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، یعنی الہام کیا۔ ان اس بات کی معنی بے-ان، اقذفی ہی امر کا صیغہ، اقذف، اقذفا، اقذفو، اقذفی۔ قذف کا معنی پھینکنے کے ہے، معنی پھینک دو ہی اس موسیٰ علیہ السلام کو فی التابوت، اس صندوق کے اندر، وہ کشتی نما صندوق تھا۔ فقذفی ہی، اور پھر اس کو ڈال دو، اس صندوق کو بامائے موسیٰ کے فی الیم میں، وہ سمندر کے اندر جو دریا ہے۔ فلیلقہ الیم، تو پھینکے الیم وہ دریا اس موسیٰ علیہ السلام کو بالساحل کنارے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دریا کو، فلیلقی امر کا صیغہ ہے، وہ ہے کہ اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ وہ دریا موسیٰ علیہ السلام کو پھینک دے بالساحل کنارے کے اوپر۔ یا خود پکڑے گا اس موسیٰ علیہ السلام کو، عدو لی میرا دشمن، کیونکہ میری توحید سے منکر ہے، وعدو اور دشمن لہو موسیٰ کا، کہ وہ موسیٰ کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو خطرہ تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی اے موسیٰ تجھ پر محبت، منی میری طرف سے، یعنی ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر اس میں محبت رکھی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شان نرالی تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا تو اس سے انسان اس کی انتہائی محبت بن جاتی تھی۔ تو وہ جس نے بھی دیکھا، پولیس والے جو سارے تھے فرعونی، وہ جو بھی اس کو دیکھتا تو اس سے محبت آ جاتی۔ والقیت علیک، اور میں نے ڈالی
تجھ پر اے موسیٰ محبتاً محبت منی یہ میری طرف سے تھی، وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي ثنا کا معنی بنانا اور پرورش کرنے کے معنی میں ہے، لِتُسْنَا بمعنی لِتُرَبَّا، تاکہ تیری تربیت کی جائے، عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے تیری تربیت کی جائے، میں تیرا محافظ اور نگران۔ اس تمشی جس وقت چل رہی تھی اختو کا تیری بہن، فتقول اور وہ کہہ رہی تھی هل ادلکم کیا نہ بتلاؤں تم کو علی من اس شخص کے بارے میں یکفلہ جو اس کا پوس جو اس کی پرورش کرے جو اس کی تربیت کرے گا، اور پس تو وہ فرجعنا کا ہم نے واپس کیا موسیٰ تجھ کو الی امی کا تیری ماں کی طرف، کئی تقر عینھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے تجھے دیکھ کر، ولا تحزن اور لا تحزن مانا تاکہ وہ غمگین نہ ہو جائے جدائی کے اوپر۔ اگر فرعون کے دربار میں رہتا اور وہ وہاں سے آ کر دودھ پلا کر چلی جاتی تو اس میں وہ پریشان رہتی، تو ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رکھا۔ وقتلت نفسا ایک اور واقعہ دلایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ تو نے قتل کیا ایک جان کو، فنجیناک ہم نے تجھے بچایا من الغم میں اس قتل کے غم سے۔ یہ مصر سے پھر موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ایک بچے کو انہوں نے قتل کیا، اور ایک مرد قبطی کو قتل کیا، اور اس کا واقعہ سورہ قصص میں آئے گا، اس کی تفصیل وہاں آئے گی، تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی اور مدین کی طرف چلے گئے، اور 10 سال مدین میں بکریاں چرائی اور وہاں سے پھر واپس ہوئے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ وقتلتا اور قتل کیا موسیٰ علیہ السلام تو نے نفسن ایک جان کو، فنجیناک ہم نے نجات دی تجھ کو من الغم میں اس غم سے۔ یہاں من الغم کے لفظ میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گناہ گار نہیں تھے، اس لیے کہ غم کا معنی وہ قتل کا غم ہے، کہ ایک پریشانی ہے کہ فرعون مجھے مارے گا، اور یہاں پر ضم کا لفظ ذکر نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قتل وہ گناہ نہ تھا۔ وفتنا کا فتونہ اور ہم نے امتحان میں ڈالا تجھ کو اے موسیٰ، فتونا مانا مضبوط امتحان، کئی قسم کے امتحانات تجھ پر ہم نے گزارے ہیں۔ فلبثت سنین اور تو ٹھہرا سنین کئی سال فی اہل مدین والوں کے اندر، ثم جئتا پھر تو آیا علی قدر ایک خاص مدت کے بعد، یا موسیٰ اے موسیٰ، قدر مانا ایک خاص اندازہ جو کہ 10 سال کا عرصہ ہے یا 8 سال ہے۔